اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں، طب کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، ورس 68 اور 69 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کی چیز دیے جو شہد کی مکھی کے بدن سے نکلتا ہے، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کی مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد، وہ تو حال میں جاننے لگے ہم 200 سال پہلے 300 سال پہلے. اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. آج ہم جانتے ہیں that honey is rich in fructose and vitamin K. fructose اور وائٹامن کے میں رچ ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ اینٹیسیپٹک پراپرٹی ہے. اسی لیے ورلڈ وار 2 میں روس کے سولجرز، رشین سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد، اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو. اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے، گاڑھا ہے، اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا. اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے، اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا. اب ہم ذکر کریں گے فزیولوجی کے بارے میں. قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے. 400 سال ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا. ہم ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا. ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا. ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے. مختصر سا میں کہوں گا، مختصر سا، انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں، پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں، اتڑیاں میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں. مینی اے ٹائم وائر دا کمپلیکس میڈیا آف لیور، اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے، کئی اعضاء میں جاتا ہے. گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز. وہ کئی اعضاء میں جاتا ہے، اور جاتا ہے چھاتی میں بھی، پستان میں بھی، جس سے ملتا ہے دودھ. مختصر قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں، آیت نمبر 66. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں، کیٹل میں، بھیڑ بکری گائے بیل، ان میں آپ کے لیے نشانی ہے، اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے. اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں، کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ، اور ان میں بہت سے فائدے ہیں، اس کا گوشت آپ کھا سکتے. قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں. ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی. ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی. کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا. سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو. اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے. تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے، 1980 کے پہلے، ان 1970s، 30-40 سال پہلے، اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس. وہ مسلمان نہیں تھا،
प्रोफेसर कीथ मूर उस वक्त सारे दुनिया का सबसे बेहतरीन माहिर था एम्ब्रियोलॉजी में। वो डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी का हेड था इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। प्रोफेसर कीथ मूर को सारी आयतों और हदीस का तर्जुमा पेश किए और कहा इसके बारे में आपको क्या कहना है। तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा कि अक्सर जो कुरान मजीद और हदीस में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखा है वो 100% सही है, लेकिन कुछ आयतों के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं कि सही है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि गलत है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता हूं। और दो ऐसे आयत थे, जो पहले दो आयत जो नाजिल की गए थे, सूरह इकरा, सूरह अलक, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 और 2, जहां अल्लाह ताला फरमाते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ो उसके नाम से जो खालिक है, जिसने इंसानों को बनाया है अलका से, खून के लोथड़े से, जोंक से, लीच लाइक सब्सटेंस से। प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मैं नहीं जानता हूं कि एम्ब्रियो जब बच्चा पहले स्टेज में होता है, मरहले में होता है, वो जोंक जैसा लगता है। तो प्रोफेसर कीथ मूर अपने लेबोरेटरी में गए और पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और एक जोंक की तस्वीर ली और उसे कंपेयर किया और वो हैरान हो गए यकसानियत पे। और उसके बाद जब उन्हें 80 सवालात पूछे गए एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जो कुरान और हदीस में जिक्र आता है, तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा अगर आप मुझे ये 30 साल पहले पूछते तो 50% से ज्यादा मैं जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी इज अ न्यू ब्रांच विच है डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। वो नई ब्रांच है मेडिसिन की। और प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा कि ये किताब कुरान मजीद कोई इंसान लिख ही नहीं सकता, और मुझे कोई शक नहीं है कि ये कुरान मजीद खुदा की तरफ से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुदा के पैगंबर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह तारिक में, सूरह नंबर 86 में 86 आयत नंबर 5, 6, 7 में कि इंसान नहीं सोचता वो किससे बना, वो एक सयाल कतरा से बना जो गिरा उस जगह से रीढ़ की हड्डी और पसली के बीच। अल्लाह ताला क्या कहना चाहते जब कहा कि इंसान बना एक सयाल कतरे से जो गिरा रीढ़ की हड्डी और पसली के बीच। आज साइंस तरक्की करने के बाद में पता लगता है कि जो जिनसी आज़ा है, जेनाइटल ऑर्गन द ह्यूमन बींग्स में, वो एम्ब्रियोनिक एज में जब माँ के रहम में जब बच्चा रहता है वो वजूद में आता है उस जगह जिस जगह गुर्दा है, जिस जगह किडनी है, स्पेस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द 11th and 12th रिब, उस जगह रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के बीच। जिनसी आज़ा, टेस्टिकल्स और ओवरी वहां से वजूद में आते हैं। उसके बाद वो डिसेंड, वो नीचे उतरते हैं। औरत में पेल्विस तक, आदमी में थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इनटू द स्क्रोटम। लेकिन नीचे आने के बाद ये जिनसी आज़ा जब इंसान बड़ा भी हो जाता है, माँ के पेट के बाहर निकलता है, फिर भी नीचे उतरने के बावजूद उनके खून का सप्लाई और नर्व सप्लाई उसी जगह से आता है जहां गुर्दा मौजूद है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज उसी जगह जाता है जहां गुर्दा मौजूद है, रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के बीच। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 और सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 13 में कि हमने इंसान को नुत्फा से बनाया है। नुत्फा के मानी अरबी में है एक छोटा सा सयाल कतरा, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। जिस तरीके से आप कप को खाली करते हैं और जो छोटा सा कतरा सयाल का रहता है, सयाल कतरा उसे कहते हैं नुत्फा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सजदा में सूरह नंबर 32 आयत नंबर 8 में हमने इंसान को बनाया है सुलाला से। सुलाला के मानी अरबी में है पूरे हिस्से का सबसे बेहतरीन हिस्सा। सारे भाग के सबसे बेहतरीन भाग को कहते हैं सुलाला। आज साइंस ये कहता है कि 1 समाइनल एमिशन में 30 करोड़ स्पर्म्स है। आदमी जब इजैकुलेट करता है आमतौर पे तकरीबन 30 करोड़ स्पर्म इजैकुलेट करता है, उसमें से सिर्फ एक ही काफी है, ओनली 1 स्पर्मेटोजोआ, एक काफी है बैदे को फर्टिलाइज करने के लिए, भोजन करने के लिए, एक ही काफी है। इस 30 करोड़ में से एक को कुरान कहता है सुलाला, बेस्ट पार्ट ऑफ द होल, सारे हिस्से क्या सबसे बेहतरीन हिस्सा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इंसान में सूरह नंबर 76
76 آیت نمبر 2 میں ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی۔ قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22ویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے، 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے۔ تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت، اس کے بعد دیکھنے کی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی۔ قرآن مجید میں جب جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر 23rd پیئر آف کروموزوم 23ویں جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی، اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا۔ اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا یا لڑکی ہے۔ منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی، اگر Y حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا۔ یہ ہم حال ہی میں جانیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ نجم میں، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے، میل اینڈ فیمیل، جنس میں مذکر اور مؤنث، ایک قطرے سے جو آدمی سے آتا ہے، عربی میں لکھا ہے تمنا۔ اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں، سورہ نمبر 75، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفۃ من منی یمنی، ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے، سپرم، اور پھر بنا علقات سے مدغہ اور ان کو جنس ڈالی، مرد اور عورت۔ قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپانسبل ہے فار گیونگ دا سیکس ٹو دا چائلڈ، میل اور فیمیل۔ ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو، اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بہو سے کہ تو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی، لڑکی کو پیدا کیوں کی؟ لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے مرد کا سپرم منی از ریسپانسبل، مرد کا منی ذمہ دار ہے۔ تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے، بہو کو نہیں، کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم از ریسپانسبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا، مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں سٹیجز آفٹر سٹیجز، ان 3 ویلز آف ڈارکنیس، 3 اندھیرے پردوں میں۔ پروفیسر کیت مور نے کہا یہ 3 پردے اندھیرے کے معنی ہیں اینٹی ایبڈومنل وال، یوٹرائن وال، ایمنیو کوریونک میمبرین۔ اینٹی ایبڈومنل وال مطلب ماں کے آگے کی پیٹ کی دیوار، یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار، اور ایمنیو کوریونک میمبرین۔ قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل سٹیجز، کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں۔ ایک سورہ کی 3 آیت پیش کروں گا، سورہ مؤمنون کی، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹیسنس آف کلے سے، انسان کو بنایا ہے طین کے سلالے سے، اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں، نطفہ کو رکھا قرار مکین میں، پھر نطفے کو بنایا علقہ میں، علقہ سے تبدیل کیا مدغہ میں، مدغہ سے بنایا عظامہ، اور اس عظامہ پر ہم نے ڈالا لحم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی۔ مختصر میں اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے بنایا، نطفہ میں نے کہا مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ، سیال قطرہ، اور اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، محفوظ جگہ میں، قرار مکین، محفوظ جگہ۔ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، پوسٹیریئر مسل سے، اور آگے سے اینٹی ایبڈومنل وال اور یوٹرائن وال سے۔ ہم نے پھر بنایا علقہ میں۔ علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک ہے جوک، دوسرا ہے خون کا لوتڑا،
اور تیسرا ہے ٹو کلنگ، مطلب چپک کے لٹکنا۔ علاقہ کے تین معنی، ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے، لیچ لائک سبسٹنس۔ وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جونک جیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دا پلیسنٹا، تو دکھنے کے علاوہ جونک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے۔ دوسرے معنی ہے خون کا لوتڑا۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے، رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے، تو دیکھنے میں اس سٹیج میں، اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتھڑا۔ تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا، something which clings۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کو۔ تو تینوں معنی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو قرآن مجید میں علاقہ کی ہے، تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد علاقہ سے بن جاتا ہے مدغہ۔ مدغہ کے معنی چبائی ہوئی چیز، اچوڈ لائک لمپ۔ پروفیسر کیتھ مون نے ایک پلاسٹر لی، اپنے دانت کے درمیان چبائے، اور جب باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے، اٹ ریزمبل دا سومائٹس، جہاں سے نروز نکلتے ہیں۔ مدغہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اضامہ میں، اضامہ مانے ہڈی، اور اس ہڈی پہ ڈالے لحم، لحم مطلب گوشت۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی۔ اس کے معنی ہے، آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیزیں، مثال کے طور پہ خرگوش، مچھلی، انسان، اس کا مرحلہ یکساں ہے۔ اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے، اور ہمیں دکھتا ہے صرف ہاتھ پیر انسان کے۔ جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیتھ مور کے سامنے رکھا، پروفیسر کیتھ مور نے کہا، 80 سوالات جب انہیں پوچھے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا، اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ان نے اپنی نئی کتاب میں داخل کیا، اور انہوں نے لکھا دا تھرڈ ایڈیشن آف دا ڈیولپنگ ہیومن۔ میں جب میڈیکل کالج میں تھا، ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیتھ مور کی، ڈیولپنگ ہیومن۔ اگر جسٹ پاس ہونے گئے تو ہم ریفر کرتے تھے اندربیر سنگھ، جسٹ پاس ہونے گئے۔ ایمبریولوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیتھ مور کی، ڈیولپنگ ہیومن۔ جب میں میڈیکل کالج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی۔ تھرڈ ایڈیشن، ان نے نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے، ان نے اپنی کتاب میں داخل کی، جس کے لیے انہیں ایوارڈ ملا تھا بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بائی سنگل آتھر ان دیٹ ایئر، سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لیکھک نے لکھی۔ اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، کہ ہم نے انسان کو بنایا علقہ سے، علقہ سے بنایا مدغہ، کچھ اعضاء بنے ہوئے، کچھ نہیں بنے ہوئے، سم آرگن فارمڈ، سم ناٹ فارمڈ۔ جب یہ آیت کا ترجمہ دکھایا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو، جو تھامس جیفرسن یونیورسٹی فیلاڈیلفیا USA کے جو ڈین تھے، انہوں نے کہا اگر اس مرحلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے، پورے اعضاء بنے ہوئے ہیں، تو غلط ہے، کچھ اعضاء نہیں بنے۔ اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کہ کچھ اعضاء بنے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سم آرگن فارمڈ، سم ناٹ فارمڈ، اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ پارٹلی فارمڈ اینڈ پارٹلی انفارمڈ، سم سیل ڈیفرینشیٹڈ، سم انڈیفرینشیٹڈ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف اور 2 سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قیامہ میں، سورہ نمبر 75، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں، انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا؟ ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے، ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے، ڈسنٹیگریٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسا اکٹھا کرے گا، کیسے ہمیں پہچانے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف
ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکٹھا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکٹھا کر سکتا ہے۔ سن 1880 میں سر فرانسس گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھڈ اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان 2 لوگ میں یکساں فنگر پرنٹس نہیں ہیں، اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے۔ انٹرپول کرتی ہے، پولیس کرتی ہے، CID، FBI، CIA، جاننے کے لیے مجرم کون ہے۔ جو 1880 میں ہم نے جانا 130 سال پہلے، 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا ہے، ہڈیوں کو تو چھوڑو، ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ میں تقریر کے آخری میں پروفیسر تغرا تغشاں کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کافی ہے، برین از سفیشینٹ فار ریئلائزنگ دا پین۔ ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے، ریسپٹرز ہے، جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے، جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے، جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے۔ اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے، پین ریسپٹرز انٹیکٹ، پین ریسپٹرز محفوظ ہے۔ اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، پین ریسپٹرز ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، اگر پین ریسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوگا؟ تو درد کا احساس دلانے کے لیے نئی چمڑی دیں گے، جلیں گی نئی چمڑی دیں گے۔ پروفیسر تغرا تغشاں وہ ڈین ہیں ایک میڈیکل کالج کے یونیورسٹی تھائی لینڈ میں، اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسپٹرز پہ تحقیق کرنے میں۔ جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کی آیت کا، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کتاب 1400 سال پہلے پین ریسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی، ہم نے تو آج ہی نہیں جانا۔ وہ ماننے سے انکار کیے۔ پھر اس کے بعد جب تحقیق کی، دوسرے سائنٹسٹ، سائنسداں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا، اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں، اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تغرا تغشاں نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ، اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔